اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھریلے کنکر برسائیں، وہ پتھر جن پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے۔ اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے پروگرام اجالا میرے دین کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور میرے ساتھ حسب سابق حسب روایت تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے معروف ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، جو مانگوں نہ تجھ سے تو پھر مانگوں کس سے، جو مانگوں نہ تجھ سے تو پھر مانگوں کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، اور جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز میں
اللہ تبارک و تعالی کے حضور حمد و ثنا سے لبریز دعائیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور اسی مناسبت سے پیش خدمت ہے پارہ نمبر 27 کا مختصر خلاصہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے نہیں یہ پیدا فرمایا کہ یہ ایسے خام خواہ نکمے پھرتے رہیں، بلکہ فرمایا اچھا اس میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر عبادت کرتے رہیں تو پھر کمائے گا کون، کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عبادت وہ جو آپ پہ فرض کی گئی ہے، یہ نہیں کہ سارا دن بیٹھے رہیں، بلکہ جو آپ پہ فرض عبادات ہیں وہ کریں۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہی یہ خوب معاملہ فرمایا ہے، اہتمام فرمایا ہے ہماری عبادت کے لیے کہ ہم جو کسب حلال کرتے ہیں، جو حلال کماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہی عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ تم سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اور یہی بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ تم آؤ مجھے کھانا کھلاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزاق تو میں ہی ہوں، رزق دینے والا، رزق پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اچھے راستے کا انتخاب کر کے عبادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فرض عبادات کو پورا کرتے ہوئے کسب حلال پہ جائیں، کسب حلال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں روزی پہنچانے والا، رزق پہنچانے والا میں ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صورت میں ارشاد فرمایا والطور، کوہ طور کی قسم کھائی ہے، وکتاب مستور، اور جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی بھی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیفے بھیجے ہیں ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کعبہ جو اللہ نے اوپر فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا ہوا ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور آسمانوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سمندر ابل رہا ہے اس کی بھی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہ ساری قسمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 قسم کی قسمیں کھائیں۔ اب اس کے بعد بندہ دیکھتا ہے کہ 6 قسمیں تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائیں، اور اس کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، اے محبوب آپ کے رب کا عذاب جو ہے وہ ضرور واقع ہوگا۔ کوئی اس بھولے میں نہ رہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری خلاصی ہو جائے گی، یا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف یہی جیون ملا ہے، یہی زندگی ملی ہے اور یہی جہان ہے، اس کے بعد کسی جہان کا شاید وجود نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جہان کے بعد، اس زندگی کے بعد شاید کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی رکھی ہے جو ابدی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں جو ہم نے اس زندگی میں کیا، اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں کیے ہوئے کاموں کا، کی ہوئی عبادات کا، یا کیے ہوئے گناہوں کا اس زندگی میں بدلہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت انسان نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 قسم کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا، اے محبوب آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کسی کے پاس ما لہ من دافع، کسی کے پاس بھی یہ قوت نہیں ہے کہ اس کو دور کر دے، کوئی اور قوت نہیں ہے، وہی واحد ہے، وہی قہار ہے۔ ناظرین کرم، یہ کھلی دعوت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سنبھل جائیں، اور یہ سنبھلنے کا وقت ہے۔ اور آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور تمام ائمہ کرام اور تمام اکابرین اس بات پر متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے،
اور یہی وہ شب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خیر من الف شہر، یہی وہ رات ہے، قدر والی رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان دیکھیے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین کرام دیکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بیٹھے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور سابقہ امتوں کا ذکر چھڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ سابقہ امتوں میں نا 80 سال مسلسل جہاد کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نا حیران ہوئے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بمشکل ہماری عمر 80 سال کو پہنچتی ہے، اور آپ جن امتوں کا، جن انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں، ان انبیاء کی امتیں 80 سال مسلسل جہاد کرتی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی عمریں 1000 سال یا 1500 سال ہوا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، ہم ان کی نیکیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ عرض رکھی گئی، یہ درخواست رکھی گئی، تو اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور سورۃ القدر لے کے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضور اپنی امت کو خوشخبری دے دیجئے محبوب کہ ہم نے اس قرآن کو اس قدر والی رات میں اتارا، اور پھر اسلوب دیکھیے، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہوتی کیا ہے، تاکہ آپ غور کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا، خود ہی اس کی تفصیل بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے یعنی 80 سالہ عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ایک رات میں اگر ہم جاگیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ جو سابقہ امتیں مسلسل 80 سال جہاد کرتی رہیں، اور ہم ایک رات مصلی پہ بیٹھ کے ان سے مرتبہ اپنا بلند کر جائیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مواقع عطا فرمائے، اگر اس کے بعد بھی ہم روگردانی کرتے ہیں، اس کی رحمت سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، پھر فرمایا میرا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگلی صورت ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والنجم اذا ہوا۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کھائی کہ یہ روشن ستارہ، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن ستارہ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نام دیا کہ والنجم اذا ہوا، ایسا روشن ستارہ جو چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ واقعہ معراج یہاں پہ ذکر ہے، اور ناظرین کرام، اور یہاں پہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے متعلق بیان فرمایا کہ کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آئے، اور مسجد اقصیٰ سے عرش اولی آئے، اور عرش اولی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح فرمایا کہ قاب قوسین او ادنیٰ کی منازل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طے فرمائی۔ یہ سارا بیان اسی میں ہے۔ اور ناظرین کرام، اس میں ایک آیت ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ یہ خود سے گفتگو نہیں کرتے، ان کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے یہ خود سے نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا ان هو الا وحی یوحی، جو ہم وحی بھیجتے ہیں یہی وہ بولتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سورہ الرحمن نازل فرمائی۔ سورہ الرحمن میں دیکھیے کہ تقریباً جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں حضرت انسان کی تخلیق سے لے کے اس جہان کے بننے سے لے کے اس جہان میں موجود حضرت انسان کے لیے جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں، تخلیق فرمائی ہیں، سب کا تذکرہ سورہ الرحمن میں موجود ہے۔ اور ہر نعمت کے ذکر کے بعد کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے،
کتنی نعمتوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور اسی سورہ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے مقام کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور پھر جنتوں میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اس سورہ الرحمن میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا پارہ نمبر 27 کا مختصر خلاصہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت یہ رات ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کی جانے والی تمام عبادات کو مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو بھی مقبول فرمائے۔ اور ناظرین کرام، یہاں پہ اس رات کے متعلق عقیل بھائی سے ہم گزارش کریں گے کہ اس رات کے متعلق اپنا کلام جو ہے وہ پیش فرمائے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، ایک بڑا ہی مشہور زمانہ کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے 2 جہاں، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں
گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور اس کلام کا آخری شعر کہ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، اور لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اور قاری صاحب آپ بھی اور جو سامعین اس وقت ہمارے پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ مل کے پڑھ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ، بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس رات کی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام اجالا میرے دین کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل کل پھر اسی وقت اسی پلیٹ فارم اجالا نیوز سے آپ کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ تشریف رکھتے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔